کہتے ہیں کہ آب شفا اور بیر روحا کو میرا بھائی گزارش ہے کہ ما سوا زمزم کے پانی کے کسی اور پانی کا لے جانا ثابت نہیں ہے احادیث میں. صحابہ صرف زمزم لے جاتے تھے. ایک بیٹی نے لکھا ہے کہ مجھے لیکوریا کی تکلیف ہے. میری بیٹی میں نے پہلے بھی ایک آیت قرآن کی بتلائی تھی. وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ. اس آیت کو آپ جو ہے ایک 40 دفعہ پڑھ کے خود پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے زیر ناف پھیرا کریں ہر نماز کے بعد، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے آپ کو نجات دیں گے. یہ 12ویں پارے میں ہے تقریباً جہاں تک مجھے یاد ہے. حضرت نوح کا قصہ ہے نا کہ جب وہ کشتی میں چلے گئے اللہ نے پھر حکم دیا نا زمین کو کہ اب پانی نکل جاؤ. آسمان نے حکم دیا برسنا بند کر دو. تو پانی اتنا بڑا پانی اگر اللہ نے زمین میں دھنسا دیا بند ہو گیا تو یہ تھوڑا موٹا پانی کیسے نہیں رکے گا. احرام باندھنے کے بعد مسجد عائشہ جانا ضروری ہے. تم نے احرام کیوں باندھا ہے مجھے یہ تو بتاؤ نا. شوق کے لیے باندھا ہے تو نہ جاؤ. اگر عمرے کی نیت کے لیے باندھا ہے پھر تو جانا پڑے گا. میں پاکستان سے آئی ہوں، مجھے آپ کا فون نمبر چاہیے. یہ جو میرے ساتھی ہیں نا یہ جو فیس بک پہ ڈالتے ہیں بیچارے درس، اللہ جزائے خیر دے، ان سے لے لیں یا کسی بھی اچھے آدمی سے لے لیں. اگر عورت ہے یا مرد ہے طواف کر چکا وضو ٹوٹ گیا تو اب صفا مروہ بغیر وضو کے بھی ہو سکتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ بھی وضو کر کے کریں. اب تو صفا کے اندر بھی وضو کی جگہ بنی ہوئی ہے تو تکلیف کیا ہے. پہلے تو تکلیف ہوتی تھی نا کہ حمام جاؤ، اب تو وہاں بنے ہوئے ہیں. اچھا نیچے اترو تو پھر سارے تقریباً سینکڑوں حمام بنے ہوئے ہیں. اچھا ہے کہ وضو کر کے آپ کریں، ورنہ اگر بغیر وضو کے کریں تو پھر بھی جائز ہے. بال جو ہے نا میری بیٹی دیکھیں بال آپ پیچھے لے جائیں پورے انتہا تک، جہاں انتہا ہو جائے اتنا پور کے برابر سارے سرے کاٹ لیں. مقصد یہ ہے کہ سارے بال کٹ جائیں. یہ جو ہماری بیٹیاں ایسے پکڑ کے کاٹ دیتی ہیں یا یوں پکڑ کے کاٹ لیتی ہیں وہ دم پڑ جاتی ہیں. داڑھی کتنی ہونی چاہیے؟ داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے. اسی پر ائمہ اربعہ کا اجماع ہے، چاروں امام اسی پہ متفق ہیں. اور ایک قاعدہ بھی یاد رکھیں کہ جب چاروں امام کسی بات پہ متفق ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات حدیث میں موجود ہے. شیعہ کو امام بنائیں، خود تو نہ بنائیں. اگر وہ تمہارے پیچھے کھڑا ہو تو ہم اب دیکھیں نا امام حرم نماز پڑھ پیچھے کتنے شیعہ کھڑے ہیں، وہ کیا کریں؟ ایک ایک سے پہلے پوچھے کہ جی آپ شیعہ ہیں؟ کھڑے ہیں تو کھڑے ہوں دفعہ ہوں. آپ اس کو امام نہ بنائیں، وہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے تو کھڑا رہے. خواجہ ارشد جو ہیں بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. قصر نماز میں سنت اور نفل معاف ہے. اگر وقت ہے پڑھنا چاہو تو ثواب ہوگا، لیکن وہ سنتیں پوری پڑھنی پڑیں گی. مثلا ظہر کی نماز آپ 2 رکعت پڑھیں گی، لیکن سنتیں پہلے اگر پڑھنی ہے تو 4 رکعت پڑھیں گی، بعد میں بھی 2 رکعت سنت پڑھیں گی. نہیں پڑھنی ہے تو اللہ نے معاف کیا ہے. عورتوں نے عمرہ کیا ہوا تھا، طواف کیا، صفا نہیں دوڑے، ہوٹل چلی گئیں، بال 3 دن ہو گئے ہیں انہوں نے. اچھا ایسا کریں کہ اگر انہوں نے بال نہیں کاٹے نا تو وہ اپنے آپ کو احرام میں سمجھیں، واپس آگے طواف کریں، صفا دوڑیں، پھر بال کاٹیں، بچ جائیں گی، ورنہ دم دینی پڑے گی اور عمرہ بھی برباد ہو گیا.
میں ریٹائر ہو گیا، مجھے 30 لاکھ ملے ہیں، اب میں نے بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، گھر بھی بنانے، حج کروں یا نہیں؟ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ کے راستے میں کتنا 4 لاکھ خرچ ہو جائے گا نا، 5 لاکھ ہو جائے گا، 25 تو پھر بھی بچے گا۔ حج کریں گے نا، اس کی برکت سے اللہ اتنی برکتیں پیدا کر دیں گے کہ اور گھر بھی بن جائیں گے، سب کام ہو جائیں گے۔ میرے بھائی عبدالجبار ایکسیڈنٹ میں زخمی، اللہ شفا دے۔ ہمارے 11ویں کے نتیجے آ رہے ہیں، اللہ کامیاب فرمائے۔ اللہ ہر بچے اور بچی جو بھی امتحان دے رہے ہیں سب کو دنیا میں کامیاب فرمائے، اور اللہ آخرت کے امتحانوں میں بھی کامیاب فرمائے۔ ہم مکے میں رہنے والے ہیں، طائف سیر کرنے گئے تھے۔ بہرحال طائف جانا ہے تو حنفی مسلک میں عمرہ لازمی ہے، وہ میقات ہے۔ باقی ائمہ کہتے ہیں اس کی نیت چونکہ عمرے کی نہیں تھی، اگر نہ کرے تو دم نہیں پڑے گی، وہ سیر کے لیے گیا تھا۔ میرے لیے دعا کریں کہ پریشانی دور، اللہ ہر مسلمان کی پریشانی دور فرمائے۔ بہرحال میں سعودیہ میں رہتا تھا، پاکستان جا رہا ہوں، تجارت کا ارادہ ہے، میں استخارہ کر کے چھوڑ دیں، اللہ پہ 7 دن، پھر جو منظور ہے اللہ کو وہی ہوگا۔ میرے ابو حج کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہر مسلمان کو حج نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب نے چندے کا ڈبہ رکھا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ حضور کی آمد مرحبا۔ یہ اس نے چندہ ڈالنے کا بہانہ بنایا ہے کہ حضور کا نام لوں گا تو لوگ پیسے ڈالیں گے نا۔ آپ کے یہاں ایک بہت بڑے جو اسکالر اور بہت بڑے جو پیر ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا میں نے خواب دیکھا ہے، حضور نے فرمایا تمہارے ادارے میں آنا چاہتا ہوں، میری ٹکٹ کا انتظام کرو۔ ویڈیو موجود ہے، میں اعتراض نہیں کر رہا، وہ تو میرا دوست ہے ویسے، لیکن اس نے یہ بات کہا ہے کہ مقصد کیا تھا؟ پیسے۔ اب کتنے لاکھوں لوگوں نے حضور کی ٹکٹ کے لیے پیسے بھیجے ہوئے۔ یہ سب بہانے ہوتے۔ ہمارا ایک دوست ہیں، وہ اب بھی ہیں، بڑا اچھا مدرسہ انہوں نے بنایا ہے، تحفیظ القرآن کا، لیکن مدرسہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، طلباء بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، پڑھانے والے بھی اچھے ہیں۔ اس نے مجھے خود واقعہ سنایا اپنا، کہنے لگا میں لندن گیا تو وہاں رواج یہ ہوتا ہے کہ مولوی جاتے ہیں مسجد میں، نماز کے بعد کھڑے ہو گئے، اعلان کیا، کسی نے چندہ دے دیا۔ انہوں نے کہا میں جب وہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہماری مسجد میں 7 کمرے بھی ہوتے ہیں علماء کے رہنے کے لیے، رہ سکتے ہیں، کھانا بھی آپ کو دیں گے ہم، لیکن آپ چندہ نہیں کریں۔ ہماری مسجد میں کمیٹی نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ کوئی چندہ نہ کرے، یہاں کئی فراڈی آ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، اب سردی کا موسم تھا، میں نے کہا ان سے لمبی چوڑی بحث کروں، ابھی پھر اور مسجد ڈھونڈنا بھی تو آسان نہیں نا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، انہوں نے دے دیا۔ عشاء کی نماز پہ جب آیا تو نے دیکھا کہ مولوی آدمی ہیں، انہوں نے کہا بھئی عشاء تو پڑھا دو۔ میں نے نماز پڑھی، انہوں نے کہا حضرت تھوڑی سی تقریر بھی کر دو۔ میں نے تقریر کی، اور تقریر کے آخر میں نے کہا کہ چونکہ آپ کی کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ یہاں چندہ نہ کیا جائے، میں آپ کے فیصلے کو اچھا سمجھتا ہوں اور میں چندے کے لیے نہیں کہوں گا، لیکن اتنا آپ کو ضرور کہوں گا کہ میرے مدرسے میں 300 طلباء ہیں اور ان کا کھانا پینا راشن ختم ہو رہا ہے، تہجد کے وقت ان کے لیے دعا کر دیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں مکی صاحب اس مسجد سے مجھے اتنا چندہ ملا جو کہیں سے نہیں ملا۔ یہ فنکار لوگ ہوتے ہیں بھائی۔ عصر کے بعد مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھنا ناجائز ہے، اگر جائیں تو وہاں بیٹھ جائیں، مغرب پڑھ لیں۔ اگر پاکستان سے ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، جب واپس جائیں گے طواف الوداع عمرے کے لیے نہیں ہوتا، وہ حج میں ہوتا ہے۔ مسلمانوں پر زوال کیوں آ رہا ہے؟ اسلام جو ہم نے چھوڑ دیا، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم اخوار ہیں آج تارک قرآن ہو کر۔ اب ہم تو نام کے مسلمان ہیں، لم یبق من الاسلام الا اسمہ،
ولا من القرآن الا رسمہ، اب نام رہ گیا مسلمان، اور قرآن کے بھی لکھے ہوئے لفظ ہیں، عمل نہیں ہے۔ پرندوں کو دانا ڈالنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے زندگی میں اس کو ماں باپ معاف نہیں کرتے، فوت ہو، اب ان کے لیے آپ عمرہ کریں، حج کریں، طواف کریں، صدقات کریں، تاکہ روحانی طور پر تم سے راضی ہو جائیں۔ ملک رفیق نیج کا بیٹا فوت ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ ہمارے علاقے کے اچھے ذمہ داروں میں ہیں، اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہاں، دینی ویڈیو وغیرہ بنانا، علماء کے درس وغیرہ ریکارڈ کرنا، یہ جائز ہے، چونکہ آگے تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے۔ میرے باپ فوت ہو گئے، ان کی جگہ حج بدل ہاں کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ پہلے اپنا کرو پھر باپ کا کرو۔ ماں باپ کی اجازت کے بغیر لڑکی کسی لڑکے سے شادی کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی، اور نکاح ہی نہیں ہوگا، لا نکاح الا بولی، ان کی اجازت کے بغیر نکاح ہی نہیں۔ اگر کریں گے تو ساری زندگی زنا کرتی رہے گی۔ اگر ہم 3000 کی چیز 1 سال کی ادھار پہ 6 سال میں 6000 میں فروخت جائز ہے، قسطوں پہ ہر کوئی زیادہ پیسے دیتا ہے، صاف بات ہے۔ امام نے سجدہ تلاوت والی صورت پڑھی، ہمیں پتہ نہیں چلا، امام سجدے میں چلا گیا، ہم رکوع میں چلے گئے، ٹھیک ہو، آپ کی بھی نماز ہو گئی۔ جو کھڑے رہے رکوع میں بھی نہیں گئے، ان کی نماز نہیں ہوئی۔ استخارے کی دعا چھپی ہوئی مل جاتی ہے، وہ لے لو، چونکہ لمبی دعا ہے تم یاد نہیں کر سکو گے۔ آج کل تو ایسے پیر بھی میں نے سنا ہے نکلے ہیں، مجھے ملے تو نہیں، سنا ہے میں نے، وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹیلی فون نمبر کھلے ہوتے ہیں کہ جی اس ٹیلی فون پہ آپ کی جو مشکل ہے بتائیں، ہم آپ کو استخارہ کر کے جواب دیتے ہیں۔ تو پھر آدمی بتاتے ہیں جی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، لڑکی کا نام یہ ہے، استخارہ کر کے وہ 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی آپ کے لیے ٹھیک ہے، مبارک ہو، استخارہ آپ کر سکتے ہیں۔ شاید یہ 2 منٹی استخارہ ہم نے ابھی سنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن استخارہ کرو، اور پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، پھر دعائے استخارہ پڑھو کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، یہ کام میرے لیے خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فی عاجلہ و آجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی وسہل علی ذلک الامر ثم بارک لی فی۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فی عاجلہ و آجلہ فاصرف عنی فاقدرہ لی الخیر حیث کان ثم وزنی بہ۔ اب یہ 2 منٹ میں دعا پڑھ سکتے ہیں؟ بس اللہ ہدایت دے، کیا کرے۔ وہ عربوں میں ایک محاورہ ہے، لکل ساکتہ لاکتہ، ہر گری پڑی چیز کو اٹھانے والا بھی کوئی مل جاتا ہے، تو ایسے پیروں کو بھی مرید مل جاتے ہیں۔ ہم دبئی میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہندو بھی ہے، اس کے ہاتھ دھلے ہوں تو برتن میں کھانا الگ کھا سکتے ہیں، کٹھے بھی کھا سکتے ہیں، کیا ہے؟ کافروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تو منع نہیں ہے، کافر بننا منع ہے۔ یا اگر یقین ہو کہ یہ ہندو پلید ہے، اس سے کھانا پکانا منع ہے۔ میری والدہ کو ارق النساء کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم 2016 میں آئے تھے، طائف گئے تھے، بہرحال حنفی مسلک میں آپ پر دم ہے، پہلے بھی آپ پوچھ چکے ہیں کہ روز مسئلہ پوچھ رہے تھے، بدل تو نہیں جائے گا۔
میں عمرے کے لیے آیا، عمرہ مکمل کیا، بال جدے میں کٹوائے ہیں، دم پڑ گئی۔ سارا عمرہ مکے میں ہوتا ہے، بال جدے میں کاٹے جاتے ہیں۔ میں نے والدہ کو عمرہ کرایا، ان کے بال دوسرے دن کٹوائے، کوئی بات نہیں، بوڑھی عورت ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے۔ ہم 5 آدمیوں نے عمرہ کیا، ایک دوسرے کے بال کاٹے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ عورت عمرے کے وقت منہ پہ نقاب نہیں ڈالے گی، بلکہ آگے کپڑا لٹکا دے گی بس۔ میرے والد فوت ہو، بہرحال جو بھی فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ویڈیو کے ذریعے نکاح کرنا بالکل ناجائز ہے۔ نکاح کے وقت دونوں کا ایک جگہ پہ موجود ہونا ضروری ہے، یہ نہیں کہ ایک کہاں بیٹھا ہو ایک کہاں بیٹھا ہو۔ آپ کو کیا ضرورت ہے ویڈیو کی؟ کسی بندے کو اپنا وکیل بنا دو کہ فلاں شخص میں آپ کو اختیار دیتا ہوں کہ فلاں لڑکی سے میری طرف سے جا کے ایجاب قبول کر کے میرا نکاح کر دیں، بس وہ چلا جائے گا۔ اگر احرام کے عمرے کے طواف میں پہلے چکر میں رمل کرنا بھول گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی حرج نہیں۔ ایک بندہ ہے، اس کے بیٹے 3 بیٹے ہیں 3 بیٹیاں ہیں، اس نے بیٹوں کو جائیداد دی، بیٹیوں کو نہیں دی، انشاءاللہ قیامت میں دے گا، فکر نہ کرو۔ پہلے تو دنیا میں بھی سزا مل جائے گی، ورنہ بہرحال اس کا حق ہے بیٹیوں کا، وہ قیامت میں دینا پڑے گا آپ کو۔ خانہ کعبے کے ساتھ جو دیوار ہے اور 3 مینار ہیں، حتیم ہوگی، حتیم کی دیوار ہوگی، پتہ نہیں اور کوئی چیز تو مجھے پتہ نہیں۔ جب روضہ پاک پہ حاضری ہو تو پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر ہم عرفات جائیں، عرفات جا سکتے ہیں، وہاں سے عمرہ بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ عرفات میقات نہیں ہے، حدود حرم سے باہر ہے۔ گھریلو ناچاکی کی وجہ سے غصے میں آ کے خامد نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، 3 پکی ہو گئی، اب وہ ہمیشہ کے لیے آپ پر حرام ہو گئی۔ تو طلاق آدمی غصے میں ہی دیتا ہے، کبھی محبت میں بھی کسی پاگل نے طلاق دی ہے؟ ہمارے ملک میں حیات اور ممات کا بڑا جھگڑا ہے، اللہ دونوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہم تو کسی کی برائی نہیں کرتے، اختلافی مسائل ہیں، ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے عمرہ کیا، حل کرانے سے پہلے احرام کھول دی، پھر جلدی حل کرا لیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر جلدی نہیں کرایا، سلے ہوئے کپڑے پہن لیے 4-5 گھنٹے، پھر دم ہے۔ انڈیا سے جن نے بھی سلام کہا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ذہنی مریض کے لیے مجرب عمل ہو، ہر عمل کے لیے میں پہلے بتا چکا ہوں، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، وہ سن لیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اولاد کے لیے بھی یہی ہے کہ دونوں میاں بیوی ٹیسٹ کرائیں، پھر جس میں نقص و علاج کریں، اور رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ روزگار کے لیے مجرب ہے استغفار، یہ ہو چکا ہے، ابھی قصر نماز میں سنت نفل معاف ہے۔ اگر ایک آدمی 2 یا 3 طواف کرے، ہر طواف ختم کر کے دوسرے کے لیے پھر نیت کرے، ایک طواف کا ثواب پوری امت کے لیے، دعا کر سکتے امت کے طواف ایک کے لیے ایک۔ آپ کے درس میں عورتوں کو آواز نہیں پہنچتی، بہرحال اب میرے ہاتھ میں تو ہے نہیں بھائی، میرے ہاتھ میں ہو تو میں انتظام کر دوں، لیکن یہ جہاں کی انتظامیہ ہے یہ ان کے ذمہ ہے۔ یا کوئی آدمی ایسا کرے کہ اسپیکر کی آواز بھی اچھی ہے، وہ چیک کرے کہ کس کونے میں آواز صحیح آتی ہے، عورتیں وہاں بیٹھ جایا کریں۔
طواف میں جب بہت بھیڑ ہوتی ہے تو عورتیں طواف نہ کریں، سامنے بیٹھی رہیں، کعبہ دیکھتی رہیں، نفل پڑھتی رہیں، قرآن پڑھتی رہیں، ضروری دھکے کھانے ہیں۔ کہتے ہیں آپ کے درس میں بیٹھتے ہیں، مغرب کی نماز میں سنتوں کو مکمل نہیں کرتے، وہ مسافر ہیں تو سنتیں ہیں ہی معاف، تو میں کیا جھگڑا کروں؟ مولانا مینگل صاحب نے کیا کہا ہے اللہ عالم، مجھے نہیں پتہ، یہ آپ کے ملک کے مسائل ہیں، وہاں جا کے حل کریں۔ عمرہ کرنا جو ہے زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا چونکہ حکم ہے، علماء کہتے ہیں واجب ہے، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ من حج البیت او اعتمر، اسی طرح حضور نے فرمایا عمرہ زیادہ کیا کرو، اللہ اس کے ذریعے تمہارے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ عورت کے لیے جب عمرہ کرتے ہیں تو اوپر جو سفید کپڑا باندھتی ہے، بالکل غلط بات ہے، ایک رواج ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ بغیر وضو کے طواف نہیں ہو سکتا، چونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے۔ جنازے میں اگر ایک سلام پھیرا جائے تب بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن افضل ہے حنفی مسلک میں کہ دونوں طرف سلام پھیرے۔ اگر داڑھی چھوٹی ہے، کترواتا ہے، اس کو امام نہ بنائیں۔ بہرحال یہ وہی طائف والے مسئلے ہو چکے ہیں، ایک چکر میں اشارہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں۔ پاکستانی معتبرین سالم نماز پڑھیں، اگر اکیلے پڑھیں تو قصر پڑھیں، امام کے پیچھے سالم پڑھیں۔ چرس، افیون، بھنگ، ان کا زکوٰۃ ان کو مٹا دینا چاہیے، زکوٰۃ کیا دینی ہے، سب کو جلا دو۔ جب چیز ہی حرام ہے، حرام کی زکوٰۃ دو گے اللہ کو؟ مسجد عائشہ سے مرد بھی عمرہ کر سکتے ہیں، ہاں جی کر سکتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی کیا ہے، عبداللہ ابن زبیر نے بھی کیا ہے۔ مدینہ شریف سے واپسی پر عورت کو اگر حیض آ جائے تو جب تک اس کے حیض کے دن پورے نہ ہو جائیں وہ غسل کر کے عمرہ نہیں کر سکتی۔ یہ تھوڑا ہے کہ بس غسل کرنے اور چلی جائے۔ 2-3 طواف کٹھے کر کے بعد میں 2 رکعت پڑھیں، جائز ہے۔ جنت البقیع میں روضے کیوں نہیں بن رہے؟ روضے اس لیے کہ حضور نے منع فرمایا تھا، اور حضرت علی کو حکم دیا تھا کہ لا قبرا مشرفا الا سویتہ، جو قبریں اونچی ہوں ان کو برابر کر دو زمین کے۔ حضور کا روضہ بھی حضور نے نہیں بنایا، نہ صحابہ نے بنایا، تو بعد میں بادشاہوں نے بنایا۔ اب ادب یہی ہے کہ اس کو قائم رہنا چاہیے۔ کل خانی پر جو خیراتیں کرتے ہیں بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے۔ اگر حیض شروع ہو جائے اب ٹیبلیٹ کھانے کا کوئی فائدہ نہیں، یا تو پہلے گولیاں کھاتی، حیض شروع ہی نہ ہوتا، اب ہو گیا ہے تو پورا کرو۔ عمرہ کرتے وقت ماہواری آ جائے، سمجھ نہ آئے، عمرہ ہو جائے تو کیا سمجھ نہ آئے؟ عورت کو سمجھ نہیں آتی کہ مجھے حیض آیا ہوا ہے۔ بیماری کی وجہ سے ماہواری پہلے آ جائے، تقریباً 14 دن پہلے آ جائے، بہرحال وہ بیماری ہے، وہ حیض نہیں ہے، تو اس میں آپ غسل کر کے طواف کر سکتی ہیں۔ پتھر آپ کے پیچھے آ رہا تھا، اشارہ کیا، وہ پتھر ہوا میں رک گیا، یہ کوئی آپ نے ڈھونڈا ہوا ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ آپ اسی کام کے لیے مکہ مدینے آتے ہیں نا، کہیں پتھر ڈھونڈتے ہیں، کہیں حضرت علی کا قدم ڈھونڈتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بچے سننے اور بولنے سے معذور ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جنازے کے بعد جو دعا ہے وہ بدعت ہے، جنازہ خود دعا ہے، تو دعا کے بعد دعا کا کیا مطلب؟ بہرحال مولانا مسعود اظہر کے بارے میں جو میں جانتا ہوں کہ اچھے آدمی ہیں، عالم ہیں، انہیں جہاد سے بڑا شغف ہے، اور جہاد پر انہوں نے قرآن کی آیات پر مشتمل کتابیں بھی لکھی ہیں۔
کہ تجارت میں 100% منافع کریں، بالکل نہ کریں، بلکہ حدیث ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، یعنی اتنا نفع کرو کہ نہ تمہیں نقصان ہو نہ اگلے کو۔ اب یہ تو نہیں کہ 100 کے 100 ریال ہی چارج کرو، 10%، 15%، یہ تھوڑا ہے کہ 100% نفع کرتے پھرو۔ مسلمان اصل میں جو کام کرتا ہے نا بڑی ترقی سے کرتا ہے۔ ہندو جو ہے نا سود پیسوں میں کھاتا تھا، یہ ماشاءاللہ روپوں میں کھاتے ہیں۔ زندہ لوگوں کے لیے آپ خود طواف کریں، پھر ان کے لیے ثواب کی دعا کریں۔ زواری کرنے کا ثواب جو ہے وہ 70 حج کے بعد زواری کرنا ہی ناجائز ہے، تو ثواب کیا ہوگا؟ فٹ پاتھ پہ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں نماز میں، اگر اگلی صفحے نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ طواف کے 2 رکعت واجب ہیں، پہلے پڑھ لیں پھر صفا دوڑیں، ورنہ اگر صفا دوڑ کے بھی پڑھ لیں تب بھی جائز ہے۔ زوال سے پہلے جو جمعہ کے دن اذان ہوتی ہے وہ نماز کے لیے نہیں، اعلان کے لیے ہوتی ہے، تاکہ تم تیار ہو کے آ تو سکو نا۔ زمزم بیٹھ کے پیئیں، اگر کھڑے ہو کے پیئیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ میری نمازیں جو چھوٹ گئی سب سے پہلے توبہ کریں، اس کے بعد جتنے دن ہیں قضا پڑھتے رہیں۔ میرا بھائی عبدالرقیب دل کا مریض ہے، بلتان میں داخل، اللہ شفا دے۔ میری بیوی کو بھی یرقان ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حج کرنے والا اگر طواف زیارت نہ کرے تو بیوی حلال نہیں ہوگی۔ اللہ تمام حضور کی امت کی مغفرت فرمائے اور رحمت فرمائے۔ حرم میں عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے۔ ایک طرف سلام پھیریں جائز ہے، 2 طرف پھیریں جائز ہے۔ بہرحال جنازے کا معنی بخشش مانگنا ہے، گواہی دینا نہیں۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، شاہدنا کا معنی تم نے گواہ بنا دیا، شاہدنا کا معنی جو حاضر ہیں جو غیر حاضر ہیں۔ کہتے ہیں کہ میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو جائے تو پہل کون کرے؟ دونوں نہ کریں۔ یہ تمہارے گھریلو مسائل کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ مجھ سے پوچھتے ہو۔ اللہ ہدایت دے، میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ جلدی میں دیکھ ہی نہیں سکا، ورنہ میں ایسے مسائل کا جواب نہیں دوں گا آئندہ۔ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ تندرست آدمی کو بھی ثواب کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ والدہ کا حج بدل کرنا چاہتا ہوں، پہلے اپنا کریں پھر ان کا کریں۔ بعض علماء کو، پاکستانی علماء کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ علماء کو گالی دینے والے کے لیے عاقبت خراب ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ سے کافی مسائل سیکھے ہیں، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ ایک قاری نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، تو اب میں بھی فراڈ کروں؟ فراڈ کا بدلہ فراڈ نہیں ہوتا ہے، یا معاف کر دو یا اپنا حق وصول کرو۔ میں نے بچپن میں ایک بلی کو تشدد کر کے مار ڈالا تھا، استغفار کرو، توبہ کرو، صدقہ خیرات کرو۔ وہ بھی ایک جاندار چیز ہے، کیوں مارو؟ میں نے عمرہ مکمل کرنے کے بعد 3 جگہوں سے بال کٹوائے، پھر اس نے سے بال کاٹ رہا تھا، سر زخمی ہوا، کوئی بات نہیں۔ کہتے جی آپ کی اہلیہ فوت ہو گئی تو ہم اس کے ان کے لیے تعزیت کریں، ان کے لیے دعا کیا کرو، اللہ مغفرت فرمائے، اللہم ارحمہا واغفرہا وارفع درجتہا وادخلہا فی الفردوس الاعلی۔ صلح حدیبیہ کے مقام سے احرام باندھ کے عمرہ بالکل جائز ہے۔ بارہ جتنے بچے دین کے دائی بننا چاہتے ہیں، اللہ سب کو دین کا دائی بنائے۔ میری ایک ٹانگ میں درد ہے، شوگر باز ہوا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ عمرہ کریں، آپ عمرہ کر چکے ہیں وہی کافی ہے۔ طواف الوداع عمرے والے کے لیے ہوتا ہی نہیں۔
حضرت علی کی قبر مبارک جو ہے وہ نجف اشرف میں ہے. میری نواسی کے ہاتھ کی انگلیاں نہیں ہیں، اللہ پاک اس کو توفیق دے اب صبر کی. جن کو حج نصیب نہیں ہوا اللہ سب کو حج نصیب کرے. میرے شوہر کہتے ہیں کہ ہوٹل میں عبادت کرو. ہاں ہوٹل میں عبادت افضل ہے، لیکن حرم آنا چاہو تو ان کو روکنے کا بھی کوئی حق نہیں. والدہ کو اگر ویل چیئر پہ میں عمرہ کرا رہا ہوں، میں خود عمل نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں. جن کے لیے عمرہ کرنا ہے مرحوم کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے بس. مغرب کی نماز سے پہلے جو سنت ہے حنفی مسلک میں نہیں ہے، باقی ائمہ کہتے ہیں مستحب ہے. بہن کی انگلی کئی مہینوں سے خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. طلاق کے بعد فوراً نکاح ہو سکتا ہے اگر ایک طلاق ہو، اگر 3 ہو تو پھر تو ہو ہی نہیں سکتا نا. ہم مکے میں رہتے ہیں، اگر حرم میں آئیں پہلے اپنا طواف کریں. ہاں پہلے اپنا کرو پھر لوگوں کے کرتے رہو. میری نوکری چلی گئی ہے، استغفار زیادہ پڑھو، اللہ رزق کا انتظام کر دیں گے. طواف کے جب تک 7 چکر پورے نہ ہوں طواف نہیں ہوتا. تو نفلی طواف ہو یا فرضی طواف کے چکر 7 ہی ہوں گے. ہر ایک چیز میں مجھے شک ہوتا ہے، لا حول پڑھا کرو. بہرحال حضرت عمر فرماتے تھے کہ آدمی 6 مہینے سے زیادہ بیوی سے جدا نہ رہے، واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا. اللہم ارحم، اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا واستوصانا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. اللہم انصر الاسلام والمسلمین.